جن ایام سے ہم گزر رہے ہیں یہ دنیا کے افضل ترین ایام ہیں۔ ان ایام جو بھی عبادت کی جائے وہ دیگر کسی بھی مہینے اور کسی بھی دن کی عبادتوں سے زیادہ افضل ہے۔ اگر آپ ان دنوں میں 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں تو اس کا ثواب رمضان میں بھی 2 رکعت نماز پڑھنے سے زیادہ انشاءاللہ ضرور ملنے والا ہے، کیونکہ یہ اتنے اہم ترین ایام۔ تو ان ایام کو غنیمت سمجھتے ہوئے خیر کے اعمال ہمیں بجا لانا چاہیے، اور خصوصی طور سے اللہ کا ذکر، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ جو تکبیرات ہیں خصوصی طور سے کرتے رہنے چاہیے۔ برادر اسلام، 10ویں دن جسے یوم النحر قربانی کا دن کہا جاتا ہے، تو خصوصی جو عمل ہے قربانی کا عمل ہے، جس کے تعلق سے ایک اہم بات ہمیں یہ یاد رکھنی چاہیے کہ ہم جو جانور بھی ذبح کرتے ہیں اس کا گوشت یا خون یا کوئی بھی چیز اس جانور کی اللہ تک نہیں پہنچتی، اللہ تعالیٰ تک کیا پہنچتا ہے، اور اس قربانی کا اصل مقصد کیا ہے، اس پر ہماری خصوصی نظر ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، واضح الفاظ میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اس جانور کا خون، اس جانور کا گوشت نہیں پہنچتا ہے تو تمہارے دلوں کا تقویٰ اللہ تک پہنچتا ہے۔ تو دلوں کا تقویٰ یہ اللہ رب العالمین جو ہے دیکھنا چاہتا ہے، کس اخلاص کے ساتھ تم قربانی کر رہے ہیں، کتنی شریعت کی پابندی کرتے ہوئے کتنی اچھی سے اچھی تم قربانی کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین دیکھنا چاہتا ہے کہ ان ایام سے گزرتے ہوئے تمہارے اندر سدھار آیا ہے یا نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت یہ تمام کے تمام اللہ کے لیے۔ تو یہ اخلاص ہونا چاہیے، یہ للہیت ہونی چاہیے، یہ فرمانبرداری ہونی چاہیے، تبھی یہ قربانی قابل قبول ہوگی، تبھی یہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے والی۔ اگر ہم نے صرف یہ سمجھ رکھا ہے کہ جانور قربان کر دیں گے اور ہمیں ثواب مل جائے گا، اگر آپ کی نیت میں اخلاص نہیں ہے اور صرف دکھلاوا ہے، ریاکاری ہے، تو یہ کتنی ہی بڑی قربانی کرنے قابل قبول ہونے والی نہیں ہوگی۔ اخلاص و للہیت، تقویٰ و پرہیزگاری، اطاعت و فرمانبرداری اور نافرمانیوں سے بچنا، یہ اصل مقصد ہے اس قربانی کا۔ اللہ رب العالمین جو سبق دینا چاہتا ہے قربانی کے ساتھ، ایک یہ ہے کہ تم اللہ کے لیے قربانی کرو۔ ہوتا کیا تھا زمانے جاہلیت میں بھی اور آج بھی آپ دیکھیں گے کہ غیر اللہ کے لیے قربانیاں کی جاتی تھیں، غیر اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اپنے بتوں کو خوش کرنے کے لیے وہ قربانیاں دیا کرتے تھے۔ تو بتایا جا رہا ہے قل ان صلاتی و نسکی، آپ کہہ دیجیے میری نماز، میری قربانی یہ سب اللہ کے لیے ہے۔ تو کسی بھی غیر اللہ کے لیے ہم قربانی نہیں کریں گے، یہ شرک ہو جائے گا۔ تو یہاں پر ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ اگر تم قربانی کرو تو صرف ایک اللہ رب العالمین کے لیے قربانی کرو۔ تو توحید کا سبق ہمیں قربانی سے، یہ قربانی ہمیں یاد دلاتی ہے ابراہیم علیہ السلام کی قربانی، کہ اللہ کا حکم ہوا تو اللہ کے حکم پر ہر چیز انہوں نے قربان کر دی، اللہ تعالیٰ کی خاطر ہر چیز کو قربانی دے دی، ہر چیز کو چھوڑ دیا، اور اتنی بڑی قربانی دی کہ اللہ کے حکم سے انہوں نے اپنے لخت جگر کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو سوچنا چاہیے کہ 100 سال کے قریب عمر میں اللہ رب العالمین نے ان کو اولاد نصیب فرمائی، 80 یا 100 سال کی عمر میں۔ تو اس وقت اولاد کی کتنی زیادہ ضرورت اور اولاد سے کتنی زیادہ محبت، ایک لوٹی اولاد ہے تو کتنی زیادہ محبت اور کتنی زیادہ ضرورت ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، کہتا ہے، اور ان کو خواب میں دکھایا گیا کہ تم اپنے بچے کی قربانی کر رہے ہیں۔ اللہ کے حکم پر اپنے بچے کی قربانی کے لیے وہ تیار ہو گئے اور بچہ بھی تیار ہو گیا۔ تو بتایا گیا کہ رک جاؤ، تمہیں بہت بڑی آزمائش میں آزمایا گیا اور تم کامیاب ہو گئے۔ تو اتنی بڑی قربانی انہوں نے دی، تیار ہو گئے۔ تو وہ قربانی کی یاد دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اب قیامت تک اس قربانی کا سسٹم رکھ دیا ہے۔ تو بتایا جا رہا ہے قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم، کہ تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے۔ ان کی اتباع و فرمانبرداری کرو، ان کی زندگی کو غور کرو، جانو انہوں نے کیا کیا قربانیاں کی تھی۔ ہجرت کی، گھر بار کو چھوڑا، رشتہ داروں کو چھوڑا، ماں باپ کو چھوڑا، ہجرت کر کے بیاب ہو گیا جگہ پر، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا، کیا کیا قربانیاں انہوں نے نہیں دی۔ اپنی جان کی قربانی تو دے ہی دی تھی جب
لوگوں نے کیا کیا؟ آگ میں ڈالنا چاہا، آگ میں کود گئے۔ تو اپنے جان کی، مال کی، بیوی بچوں کی، ہر چیز کی ہجرت بھی کی، سب کچھ کیا۔ تو یہ جو زندگی ہے عبارت ہے قربانیوں سے، تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی یاد دلایا جاتا ہے۔ اور پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پر ابھارا جاتا ہے قربانی کے دن۔ ہوا یہ تھا، حضرت جندب بن سفیان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کے ساتھ نماز پڑھ کر واپس ہو رہے تھے، عید قربان کی جو نماز ہے، عید کی نماز پڑھ کے آ رہے تھے، تو اللہ کے رسول نے دیکھا کہ جانور ذبح ہو چکے ہیں کسی کے، تو فرمایا کہ جو نماز سے پہلے قربانی کر دیے ہیں ان کی قربانی وہ قربانی نہیں ہے جو مقصود ہے، وہ عام ذبیحہ، وہ گوشت ہے جو کھانے کے لیے ذبح کیا گیا ہے، اصل قربانی جو ہے وہ قربانی نہیں ہے۔ فرمایا نماز کے بعد ہی قربانی ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ یہ فالو کرایا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع انتہائی ضروری ہے۔ آپ قربانی کبھی بھی کر دیں گے تو وہ قربانی شمار نہیں ہوگی۔ بعض لوگ کرتے بھی ہیں کہ جلدہ جلدی میں کہ بعد میں خصاب ملے یا نہ ملے، اس لیے فوراً فجر کے بعد، فجر کے ساتھ ہی جو ہے بلا کر گھر میں جو ہے کاٹ لیا جاتا ہے، تو وہ قربانی نہیں ہے، اتباع سنت نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کی جا رہی۔ تو عید کی نماز پڑھنے کے بعد ہی قربانی ہوگی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ طریقہ ہے، اس پر ابھارا جا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے۔ پھر فرمایا کہ قربانی کا سبق یہ ہے کہ تم اس قربانی پر اللہ رب العالمین کا شکر بجا لاؤ، کذالک سخرناہ لکم لعلکم تشکرون، کہ یہ جو بڑے بڑے جانور ہیں، اونٹ ہے، بیل ہے، اور یہ جو جانور ہیں، اتنے بڑے بڑے جانور ہیں، اللہ رب العالمین نے مسخر کر دیا، تمہارے تابع کر دیا، تم اس کا گوشت کھا رہے ہو، تو اس پر اللہ رب العالمین کا شکر بھی بجا لانا ہے، یہ بھی بتایا جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کا شکر بجا لاؤ تو اس نے تمہارے لیے جانور پیدا کیے، تمہارے تابع کیے، اور تمہارے لیے ان کا گوشت حلال کیا، اور تم کھا رہے ہو۔ اور اسی طرح بتایا جا رہا ہے کہ قربانی کے دن ایک مقصد یہ بھی ہے کہ تم غریبوں مسکینوں کا خاص خیال رکھو، فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ۔ بتایا جا رہا ہے کہ ان میں جو تم ذبح کر رہے ہو تم بھی کھاؤ اور تنگدست و محتاج کو بھی کھلاؤ۔ فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، جو قناعت کرتے ہوئے نہیں مانگتے اور جو مانگ رہے ہیں دونوں کو بھی جو ہے تو اس گوشت میں سے ادا۔ تو یہ خیال کرنے کا غریبوں مسکینوں کا اس پر بھی ابھارا جا رہا ہے۔ قربانی کے دن تمہیں بھول نہیں جانا ہے، صرف خود ہی خوشیاں منایا نہیں جاتا بلکہ اوروں کا بھی خیال کیا جانا چاہیے۔ اتنا خیال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ 3 دن سے زیادہ گوشت اٹھا کر مت رکھو قربانی پر۔ پھر دوسرے سال فرمایا یہ حکم میں نے اس لیے دیا تھا تاکہ تمہارے درمیان تنگدست کوئی باقی نہ رہے، خوشیوں میں شامل ہونے سے رک نہ جائے، اس لیے میں نے یہ حکم دیا تھا کہ سب کو تقسیم کر دو، 3 دن سے زیادہ اٹھا کر مت رکھو۔ لیکن اب وہ دور ختم ہو گیا ہے، تو اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم کھا سکتے ہو، ذخیرہ کر سکتے ہو اور بانٹ سکتے ہو۔ تو بانٹنا بھی ہے، کھانا بھی ہے، ذخیرہ کرنا بھی ہے، زیادہ راہ کے لیے بھی رکھنا ہے، لیکن دوسروں کا خیال کرنا، غریب و مسکینوں کا۔ جو لوگ ذبح کرتے ہیں تو ان کے دروازوں پر غریب مسکین بچے آ کر ٹھہر جاتے ہیں اور جو ہے دیکھتے ہیں امید کی نظروں سے کہ اس گوشت میں سے ہمیں بھی کچھ ملے گا، لیکن دروازے لگا دیے جاتے ہیں، ان کو بھگا دیا جاتا ہے۔ یہ غلط طریقہ۔ جو بھی آئے قربانی کے دن مسکین اور غریب لوگ یا بچے، ان کو گوشت تقسیم کریں، یہ اصل مقصد ہے کہ تم جو ہے غرباء و مساکین کا خیال رکھا کرو۔ پھر اسی طرح بیان کیا جا رہا ہے کہ قربانی کے دن عمدہ مال خرچ کرنا، اس بات کی ترغیب دلائی جا رہی ہے، عمدہ مال خرچ کرنا۔ فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کو پہنچ نہیں سکتے جب تک کہ تم اپنا عمدہ مال، اپنا پسندیدہ مال اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ اگر ہم بیکار ایسے ہی دبلا پتلا اور بیکار سا جانور لا کے ہم جو ہے قربانی کر دی، قبول نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا 4 بڑے عیوب ایسے ہیں کہ اگر تم دو گے تو وہ قبول نہیں ہو۔ لنگڑا جانور ہے، یا پھینگا جانور ہے، یا بہت ہی دبلا پتلا جس کی ہڈیوں میں گودا تک نہیں ہے، یا بیمار جانور، تو ایسے جانوروں کی تم قربانی کرو گے تو قبول نہیں ہوگی۔ عمدہ مال قربان کرنے کی ترغیب دلائی جا رہی ہے، تبھی قبول ہوگا۔ تو جتنا ہو سکے عمدہ سے عمدہ ہم جو ہے قربان کریں استطاعت کے مطابق۔ اور پھر بتایا جا رہا ہے، رحم دلی سکھائی جا رہی ہے کہ دیکھو جانوروں کے ساتھ بہتر سلوک کرو۔ جانوروں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے وہ طریقہ بتایا گیا کہ چھری تیز کر لو،
تاکہ موڑ چھری سے اگر تم کرو گے تو بہت دیر لگے گی اور اتنی دیر وہ تکلیف میں گزارے گا وقت. تو کہا گیا تیز چھری کر لو تاکہ ان کو تکلیف نہ ہو. پھر فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول گزر رہے تھے، ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے بکرے کو لٹا دیا، اس کی گردن پر پیر رکھ دیا اور پھر اس کے سامنے جو ہے چاقو کو تیز کر رہا ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا تم 2 مرتبہ اس کو مارنا چاہ رہے ہو، یہ تیز اس کے سامنے کر رہے ہو، یہ دیکھ کے وہ مر رہی ہے، پھر دوبارہ پھر اس کو ختم کرو. اور ایک جانور کے سامنے دوسرے جانوروں کو ذبح مت کرو، چھریاں ان کے سامنے تیز مت کرو. تو جتنا ہو سکے تیز چھری کر کے تاکہ ان کو راحت مل سکے، تو ان کے ساتھ شفقت کی ترغیب دلائی جا رہی ہے کہ ذبح کرتے وقت بھی کم سے کم ان کو تکلیف پہنچے. تو برادر اسلام کا چند مسائل قربانی سے متعلق گزشتہ میں بیان کیے گئے تھے، ان کے علاوہ کچھ اور مسائل ہیں. ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایک بکرا یا ایک حصہ تمام گھر والوں کے لیے، فیملی کے لیے کافی ہو جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے، ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں کس طرح کی قربانیاں ہوتی تھیں، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم ایک بکرا ذبح کرتے تھے، ایک دمبا ذبح کرتے تھے، جو اس کے اور اس کی فیملی کے لیے کافی ہو جاتا تھا. یہاں تک کہ لوگ فخر و مباحات کرنے لگے اور آج وہ حالت ہو رہی ہے جو تم دیکھ رہے ہیں. یعنی کہ ایک بکرا یا ایک حصہ تمام فیملی کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے. اگر ایک فیملی میں 40-50 افراد بھی ہوں، 100 افراد بھی ہوں، لیکن ایک حصہ یا ایک جانور ان کے لیے کافی ہو جاتا ہے. سب کے لیے الگ الگ انڈیویجول دینے کی ضرورت نہیں ہے، ایک حصہ کافی ہو جاتا ہے. یہ بیان کیا ہے. تو بکرے یا دمبا ایک ہے، ایک فیملی کی طرف سے آتا ہے، لیکن جو بیل ہے یا جو اونٹ ہے اس کے اندر 7 حصے، بیل میں 7 حصے اور اونٹ میں 7، یہاں تک کہ 10 حصے بھی اس کے اندر کیے جا سکتے. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے جو انتقال کر گئے ہیں ان کو بھی قربانی کے حصے میں شامل کیا جا سکتا ہے. یعنی کہ قربانی ایک الگ عبادت ہے جو مرحومین کے لیے ثابت نہیں ہے کہ ان کے حق میں کی جائے، الا یہ کہ انہوں نے وصیت کی ہو جانے سے پہلے اور اپنا مال رکھا ہو کہ ہمارے لیے ہر سال قربانی کیا، تو وہ الگ بات ہے. لیکن اگر کوئی کرتا ہے تو وہ صدقہ شمار ہوگا قربانی میں، صدقہ، عام صدقہ. تو صدقے کے لیے کیا ہے کہ وہ صدقہ جب کر رہا ہے ایک جانور، تو وہ پورے کا پورا صدقہ ہے تو خود استعمال نہیں کر سکتا، بلکہ غرباء و مساکین میں سارے کا سارا جانور تقسیم کر دینا پڑے گا. اور دوسرا یہ کہ چونکہ وہ صدقہ ہے، قربانی نہیں ہے، تو جس طرح ایک بیل میں 7 حصے آئے ان میں 10 حصے ہوتے ہیں قربانی کے لیے، تو وہ انتقال جو کر گئے ہیں ان مرحومین کے لیے جو صدقہ ہے وہ ان حصوں میں فٹ نہیں ہوتا. اس کے لیے الگ ایک مستقل جانور ہی قربان کرنا پڑے. کہ کیا ہم قربانی کے اندر عقیقہ شامل کر سکتے ہیں؟ تو بتایا گیا کہ دیکھیے یہ 2 الگ الگ عبادتیں ہیں. عقیقہ کیسا کرنا ہے؟ اس کے اندر اگر لڑکا ہو تو 2 جانور، 2 گردن جو ہے قربان کرنا پڑے گا. اگر لڑکی ہے تو 1 گردن، 1 جانور قربان کرنا پڑے گا. تو قربانی کے جانور میں جو 7 حصے ہیں بیل میں، تو اس کے اندر 2 حصے عقیقے کے جو ہے شامل نہیں کر سکتے، دونوں الگ الگ ہیں. قربانی کرنے والے 7 شامل ہو سکتے ہیں، عقیقے کا اس میں ایڈیشن نہیں ہو سکتا. اس کے لیے الگ مستقل 2 جانور لڑکا ہو، اگر 1 جانور لڑکی ہو تو الگ سے اس کو تو عقیقے کے لیے الگ جانور ذبح کرنا پڑے. جو جانور ذبح ہوتے ہیں وہ کتنے دنوں تک ذبح کر سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیں کہ 4 دن ہے. ایک 10 تاریخ ہے، اس کے بعد 11، 12، 13 ایام تشریق جس میں کہا گیا، یہ پورے دن آپ کبھی بھی کسی بھی وقت قربانی کر سکتے ہیں. لیکن افضل جو ہے یوم النحر، یہ افضل دن ہے. فرمایا اللہ رب العالمین کو یوم النحر، عید قربان کے دن سب سے زیادہ محبوب عمل قربانی کرنا. تو قربانی آپ جو ہے یوم النحر کو کریں، یہ زیادہ فضیلت والا عمل ہے. قربانی کا جو دن ہے اس کے اندر عید الفطر سے ایک چیز مختلف یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز جو ہے جلدی ادا کرتے تھے، اور اس کے بعد واپس آنے کے بعد قربانی کے گوشت سے کھایا کرتے تھے. عید الفطر میں پہلے کچھ کھا کر، کھجور وغیرہ کھا کر جاتے تھے، لیکن یہاں پر کچھ کھائے بغیر جاتے تھے، پھر آنے کے بعد ذبح کرنے کے بعد اس کے گوشت سے کھانے کو پسند فرمایا گیا. تو یہ ایک چیز الگ ہے، ڈیفرنٹ ہے اس عید کے اندر. پھر بیان کیا گیا کہ جو قربانی کر رہے ہیں جو جانور ہے، وہ جانور میں کون سی چیز کھانا حرام ہے. ایک متفق چیز جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے، دم مسفوح، بہتا خون، یہ حرام ہے. ایک حدیث
جو ضعیف ہے آئی ہے کہ 7 اعضاء اس کے اندر سے نہیں کھانا ہے، وہ ضعیف ہے اور اس کو مکروہ کہا گیا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اس میں جو پتا آتا ہے چونکہ وہ نقصان دہ ہے اس سے بچیں، اور باقی کی چیزیں نقصان دہ نہیں ہے تو جو کراہت محسوس ہوتی ہے تو نہ کھائیں، جو کراہت محسوس نہیں کرتے وہ کھا سکتے ہیں کیونکہ وہ حدیث ضعیف ہے۔ اور ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ کیا پڑھ کر جو ہے قربانی کرنی چاہیے، تو بتایا گیا کہ بسم اللہ کہنا یہ واجب ہے، بسم اللہ کہہ کر بھی آپ ذبح کر سکتے ہیں، یہ واجب ہے، اس کے بغیر کوئی جانور حلال نہیں ہو سکتا۔ تو بسم اللہ کے ساتھ آپ اللہ اکبر بھی ایڈ کر سکتے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر، اور پھر کچھ پڑھنا چاہ رہے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر اللہم تقبل منی ومن اہل بیتی، اتنا بھی کہیں آپ کافی ہے، اور مزید دعا ہے انی وجہت وجہی للذی، اور دعائیں بھی ہیں۔ اگر 7 حصے ہیں یا کوئی کسی اور کی جانب سے ذبح کرنا جا رہا ہے اللہم تقبل عن فلان بن فلان، اس طرح سے آپ کہہ کر ذبح کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر کسی کو مشکل ہے وہ نیت کر لے کہ یہ 7 افراد ہیں شامل، اس کے نیت کر کے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کر سکتا ہے۔ تو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کر دیں تو ذبح ہو جائے گا، قربانی کا پورا ثواب مل جائے گا۔ تو برادر اسلام یہ بہت ہی اہم ترین ایام گزر رہے ہیں، اس کی غنیمت سمجھتے ہوئے ہمیں اعمال خیر بجا لانے چاہیے، جتنا ہو سکے اذکار، جتنا ہو سکے نمازیں، اور جتنا آج جو ہے درود، اور جتنا ہو سکے قرآن کی تلاوت اور روزے وغیرہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یوم النحر 10واں دن جو عید کا دن ہے وہ بھی ایام عشرہ میں شامل ہے، تو اس کو 10ویں دن کو بھی جو ہے اچھا غنیمت سمجھتے ہوئے اس کی پابندی کریں، اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ اعمال خیر کریں۔ ہم دعا کرتے ہیں رب العالمین سے کہ اللہ رب العالمین اخلاص و للہیت اور تقویٰ و پرہیزگاری ہمارے اندر پیدا فرمائے، ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو شرف قبولیت سے نوازے، اللہ رب العالمین قربانی کی توفیق عنایت فرمائے، اللہ رب العالمین سنت ابراہیمی اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، جب تک رکھے اسلام پر قائم رکھے، خاتمہ ایمان کی حالت میں فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولكم ولسائر المسلمین من الذنوب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔